معزز و محتشم حاضرین و سامعین و سامعات، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فکن ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے اور اسے قیمتی تر بنانے کے لیے میں اور آپ اپنی اپنی جگہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ رب تعالیٰ میری آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری آپ کی بندگیوں اور حالت روزہ میں کی گئی مناجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اس قیمتی سرمایہ کا جو پیک ٹائم ہے زندگی کا وہ بلا شبہ جوانی ہے، اور اس جوانی کے لیے شریعہ نے جو ہمیں چارٹرز دیے ہیں، جو ہمیں سلیبس دیا ہے، اس پر تھوڑا فوکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور یہ حضرت انسان کا اعزاز ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنی تخلیق کا تذکرہ یوں نہیں فرمایا جس طرح حضرت انسان کا فرمایا ہے۔ کبھی تو رب تعالیٰ اعزاز دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے خلقت بیدیا، یہ کوئی عام نہیں ہے، ہم نے اسے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ کارخانہ ہائے قدرت کی جو اعلیٰ ترین پروڈکشن ہے وہ حضرت انسان ہے، اور پھر رب تعالیٰ اسے یہ اعزاز فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ترین سانچہ عطا فرمایا ہے، اور پھر کرمنا بنی آدم، آدمیت میں تکریم کا اعزاز اور شرف یہ آدمیت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ جو انسانی زندگی کے سارے مراحل ہیں، ان سارے سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان بھی فرمایا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی انسانی زندگی کے مراحل کے ذریعے کروایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو ہم نے پڑھا یہ سورہ روم ہے، اور اس کا یہ 21واں پارہ ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اور وہ لوگ وہ تھے کہ جو تھیسٹ تھے، ملحدین تھے، وجود خدا کا انکار کرنے والے تھے، رب تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن سوال کرتے تھے اللہ کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور اس کے اندر جلال لغیر، غیر کے لیے جلال اور اپنوں کے لیے جمال۔ اب وہ جلال کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بے قدرے قطرے سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک کمزور سے، جس قطرہ کے قرار پکڑنے کے لیے تم نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہو کہ کسی طرح قرار پکڑ جائے، اتنا کمزور ہے وہ، تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوتا، اللہ وہی ہے کہ جو تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرماتا ہے، جسم کی شکل دیتا ہے، تمہارا میٹیریل بنتا ہے، پھر اس میٹیریل کے بعد اسپرچولی تمہارے اندر کچھ پھونکا جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ بیان کیا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری قوت کے بعد تمہیں پھر سے کمزور کر دیتا ہے، ناتواں کر دیتا ہے، بڑھاپے میں لے جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں انسانی زندگی کے 4 مراحل کو ذکر کیا گیا۔ ان میں سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ جب انسان عالم ارواح سے
عالم اجسام کی طرف منتقل ہوتا ہے اس قطرہ کے ذریعے، اور اس کے ذریعے یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ جو انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر اس کا جو قرار ہے جو یہ عطا فرماتا ہے وہی خدا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بیان کیا گیا کہ عالم دنیا میں جو اس کا انتقال ہوتا ہے بچپن سے بلوغت کی تک کا زمانہ، تو یہ زمانہ بھی چونکہ ذوف کا ہوتا ہے، اس میں انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے شریعہ نے اس پر فوکس کیا اور ماں کو اس کو پہلی ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا، اور باپ کو بینگ اے مینٹور اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ جمیع اعتبار سے ایک پورا سلیبس کیوں عطا کیا گیا کہ یہ کمزور و ناتواں ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ بیان کیا گیا کہ جب بلوغت انسان بالغ ہو جاتا ہے، پوری جناب آب و تاب پہ آ جاتا ہے، پانک پن ہو جاتا ہے، 40 سال تک کا مرحلہ یہ ہوتا ہے جسے عربی میں شباب کہتے ہیں اور اردو میں جوانی کہتے ہیں۔ اس تیسرے مرحلے کو بیان کیا، اور پھر چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ پھر قوت اور طاقت کے بعد رب وہی ہے جو تمہیں پھر کمزور کر دیتا ہے، وہ ہے جو دے رہا ہے، وہ ہے جو لے رہا ہے۔ اب پھر ایک تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، انسان جدھر مرضی کلا بازیاں لگا لے، اس کی ابتدا بھی کمزور اور انتہا بھی اسے نہیں زیب دیتا، اکڑنا تو اسے زیب ہی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا تکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، جس نے اس کو ہاتھ ڈالا ہم اس کو پھاڑ دیں گے۔ قرآن نے بھی اسے کیا کہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر اکڑ کے نہیں، وہ تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ زمین خود جب وہ چلتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے مجھ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو کلیئر ہوئی، اور دوسری یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ انسانی زندگی کا جو اصل میں سرمایہ اور وقت ہے وہ 4 مراحل میں سے ایک ہے، اور وہ ہے جوانی، جس کے اندر طاقت ہے، دلکشی ہے، حسن ہے، آب و تاب ہے، ساری چیزیں۔ اور یہ پیریڈ بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہے، میکسیمم بھی آپ 15 سال سے 40 سال تک کا لگائیں تو یہ 25 سال کا ایک پیریڈ بنتا ہے جو انسان کہہ سکتا ہے کہ پوری پیک کا ہے، اسے میچور لائف کہہ سکتے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے انسان اس میں جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ایبلٹی رکھی ہوتی ہے، وہ اسے بیدار کرے تو وہ اپنی اس بیدار صلاحیت کے ذریعے اپنے اس گول کو اچیو کر سکتا ہے۔ پھر اس پر جب اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ نے بات کی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر یہاں کے لمحات کو اس نے کسی اچھی جگہ یوٹیلائز کر لیا تو نفع بخش ہے، اور اگر ضائع کر لیا تو اس دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی۔ اسی میں بندہ لٹتا ہے اور اسی میں بندہ بنتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو پر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ انسان بچپن میں ہو یا 55 میں، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی اس کی خواہش رکھی ہے اور 55 میں بھی اس کی خواہش رکھی ہے۔ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے کروں گا، اور بوڑھا کہتا ہے کاش میں بڑا ہوتا تو میں جوان ہوتا تو میں بھی کر کے دکھاتا، ہم نے تو جوانی میں یہ کیا۔ وہ عرب والے باقاعدہ یہ مقولہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں لعل الشباب یعود، کہ جب کسی سے کوئی کام نہیں ہوتا نا تو کہتے کاش میں جوان ہو جاؤں تو میں کر دوں، تو صوفی آ کے دستک دیتے جب جوان تھا پھر کیوں نہیں کیا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں لعل الشباب یعود، کاش کہ یہ جوانی لوٹ آئے۔ تو بچپن میں بھی صوفیاء فرماتے ہیں جس کی طمع اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جس کی طرف کشش ہے، بچہ کہتا ہے میں جوان ہو کے یہ کروں گا، اور بڑھاپے میں بھی۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑی پرکشش یہ پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کو اگر نفع بخش بنانا ہے تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ اس گھوڑے کو شریعت کی لگام ڈال دی جائے۔ اگر شریعت کی لگام نہ ڈلی تو یہ گھوڑا سرکش ہو جائے گا، اور ایسا سرکش ہوگا کہ وہ صرف انسان کے سامنے نہیں، وہ تو رب کے سامنے رب بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، فرعون انسان نہیں تھا تو انسان ہی،
وہ کہنے لگا انا ربکم العالی، جس کی تم بات کرتے ہو وہ تو چھوٹا خدا ہے، بڑا خدا تو معاذاللہ میں ہوں۔ آج بھی زمین پہ جسے منصب مل جاتا ہے، کوئی بڑا رتبہ اور کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ خدا بننے سے باز نہیں آتا۔ یہ زمین یہاں انسان بننے کا حکم ہے۔ رب رب ہے، منگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنابو، متے کوئی لفظ اولا نکلے تے رد ہو جاویں اس جنابو۔ کوئی پتہ نہیں کس لمحے جناب، اس وجہ سے ہر وقت یہ جو عمر ہے اس کے اندر اپنے آپ پہ فوکس کرنا۔ اب اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر فوکس فرمایا اور ہمیں رغبت بھی دلائی، وارن بھی کیا، موٹیویشن بھی دی، تحریک بھی دلائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، ارے سننے والے سن ذرا میری بات۔ اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے امت تک پہنچائی۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کا امیر بنایا، اور یہ فقہا فرماتے ہیں من اراد الفقہ فلیاتی معاذ بن جبل، کہ جس سے یہ امید ہے نا کہ اس کو وہ ویژنری آدمی بن جائے، اس کا وژڈم اس کو اس میں سے خیرات میسر آ جائے، وہ معاذ بن جبل کو ضرور پڑھا کرے۔ تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے ان کا ہاتھ تھاما، اخذ بیدہ فقال یا معاذ واللہ انی احبک، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم معاذ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ہم بھی جناب معاذ سے اسی وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ انہیں پیار فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا معاذ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، ثم اوصیک یا معاذ، اور جس سے پیار ہوتا ہے وصیت اسی کو ہوتی ہے۔ اس وقت تک وصیت اور نصیحت رہتی ہے جب تک پیار ہو، جب نہ رہے تو پھر نہ وصیت رہتی ہے اور نہ نصیحت رہتی ہے۔ ثم اوصیک، پھر میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کے یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا۔ عرض کی حضور کیا بتائیے حضور؟ عرض کیا یہ کہا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت القرآن، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنی بندگی کی توفیق مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، اپنا بندہ ہونے کا اعزاز کہا یہ شکر اللہ۔ پھر فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغک قبل شغلک، اپنی فارغ البالی کو فرصت کو مصروفیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ 5 چیز، ان 5 پر جب محدثین نے کلام کیا تو انہوں نے کہا لا یعرف قدرها الا بعد زوالها، یہ 5 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے دلوائیں کہ سب سے زیادہ غفلت انہی میں ہوتی ہے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں ان کی قدر ان کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک تعبیر قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو پر توجہ دلائی کہ جب کوئی بندہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جمع فرما دے گا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک منادی کو کہے گا ندا کرو، وہ ندا کرے گا۔ سورہ قلم میں اس ندا کو ذکر کیا گیا، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ بلائے جائیں گے کہ آؤ سارے مل کر ایک سجدہ کریں۔ اب جنہوں نے تو اپنی زندگی میں اس صحت کی، اس زندگی کی قدر کی تھی، وہ تو فوراً سجدہ کر لیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے خاشیۃ ابصارہم ترحقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اس طرح کہ ان پر ذلت چھا چکی ہوگی، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں پائیں گے۔ اب ان سے سوال کیا جائے گا سارے تو جھک گئے، تم کیوں نہیں جھکے؟
وہ جواب دیں گے جس دن جھکنا تھا ہم اس دن اکڑ گئے تو آج جھکا نہیں جاتا، اس دن اکڑ۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، بات یہ ہوئی کہ دنیا میں یہ صحیح سلامت تھے، صحت مند تھے، وقت ان کے پاس موجود تھا، انہیں بلایا جاتا تھا نماز کی طرف، سجدے کی طرف، یہ کل نہیں آئے، اللہ نے آج ان سے توفیق کی سلب فرما لی ہے۔ اس وجہ سے اس پر پھر محدثین نے جو کلام کیا، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں دے گا آج، اور کہنے والا کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ نہیں ہلتا۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ حی علی الفلاح، وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، یہ سمجھتا ہے جہاں میں لگاؤں کامیابی تو وہ ہے۔ تو کہا پھر اس کے لیے وارننگ ہے، اگر آج اس نے سجدے کے لیے سر کو نہ جھکایا، آج اس نے اپنی اکڑ کو ختم نہ کیا، تو کل قیامت کے دن جب کہا جائے گا جھکو تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو سلب فرما لے۔ لہٰذا اس کو وارننگ سمجھے، وارننگ سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بالکل چینج ہو جاتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مشقت فرماتے، نہ صرف قولی اعتبار پر بلکہ عملی اعتبار پر بھی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جت جاتے۔ کیفیات یہ ہیں، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت مقام عبدیت کی پیک دیکھیے کیا ہے، جن کے صدقے رب تعالیٰ نے اگلے پچھلے لوگوں کو معاف فرمانا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ آگ سے بچا لے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس پیک کے دنوں کے اندر حضور عرض کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم، اے اللہ، اے معاف فرمانے والے، اے کریم۔ کریم اسے نہیں کہتے جو پکڑ نہ سکے تو وہ کہہ جاؤ معاف کیا، کریم اسے کہتے ہیں جو پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہ سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف فرما دے۔ تعارف کروایا کہ رب تمہارا تو کریم ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یا اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، میں معافی لینے کے لیے آ گیا ہوں، فاعف عنا یا غفور، اے بخشنے والے مجھے معافی عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام قیام اللیل فرماتے ہیں، تراویح کی ادائیگی کے بعد قیام ساری رات شب بیداری میں، کیفیات پہلے سے بالکل تبدیل ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو رغبت بھی دلا رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، وہ تفصیلاً آپ نے بات سنی کہ چینڈ اپ دا شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز بندوں اپنی خاص مخلوق کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ہر برائی کی جگہ پہ بھی کھڑے ہو جاؤ اور ہر نیکی کی جگہ پہ بھی کھڑے ہو جاؤ، بازار میں بھی کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں بھی کھڑے ہو جاؤ، کسی ایسی جگہ کہ جہاں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں لوگ نیکوکار اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جوان کو بھی خطاب کرو، بچے کو بھی کرو، بڑے کو بھی کرو، سب کو خطاب کرو۔ وہ منادی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ندا کیا کر رہے ہیں؟ جب نیکی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نیکی والوں کو خطاب کرتے ہیں، یا باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے، اقبل، بڑھ جتنا پا سکتا ہے آج پا لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے، جتنا بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اور برائی کی جگہ پر بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں برائی کے مقام پر کھڑا ہو کر وہ کیا کہتے ہیں؟ یا باغی الشر، او برائی کی طرف جانے والے، اکثر، اب تو چھوڑ دے، اب تو بس کر دے، اب تو رک جا، اب تو شیطان بھی بند ہو گیا، اب جو تو کر رہا ہے وہ تو تیرے نفس کے وار ہے، اکثر، رک جا، تھم جا، ٹھہر جا۔ اور پھر وہ خطاب کر کہتے ہیں للہ اتقاء من النار، تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ گھڑیاں چل رہی ہیں رب تعالی جہنم سے آزادی کے مژدے عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان لمحات کو قیمتی نہ بنائے اور اس فرصت کو اپنے لیے قیمتی نہ سمجھے اور ان لمحات کی قدر نہ کرے تو پھر وہ تو ہرما نصیبی ہے اس کی،
اسے اپنے اس پہلو پر ضرور توجہ کرنی چاہیے. ان گزرتے لمحات کو اپنے لیے بہترین بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ڈلنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے نہ صرف کوشش کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو اور ان دعاؤں کے اندر لجاجت پیدا کرو اور اس لجاجت کے اندر یہ کلمات شامل کرو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ میں ان کیفیت میں آنا چاہتا ہوں، میں آ گیا ہوں. یا اللہ میں بڑھنا چاہتا ہوں. جس انداز پہ ہے، جس سٹیپ پہ کھڑا ہے وہاں رکا نہ رہے بلکہ اپنے درجات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، آگے نکلنے کی کوشش کرے. قرآن اسے دستک دے رہا ہوتا ہے، اگر بڑھنا چاہتے ہو تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھو. فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو، مقابلہ بازی کرنا چاہتے ہو، مسابقت لینا چاہتے ہو تو پھر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں مسابقت کرو. اور جس نے نیکیوں میں مسابقت کی سیانہ وہی ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن کس نے سوال کیا، حضور من الاقیس، سب سے زیادہ سیانہ کون ہے؟ اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں تو ہمیں تو جواب یہی ملے گا، سارے ہیں تو سیانہ او یہ ذرا ہر طریقے نہ مال کمال ہے، جسے ڈنڈی سب سے زیادہ لگانی آتی ہے، جو مخلوق خدا کو نچوڑ سکتا ہو. سیانہ وہی ہے جو سیلفش ہے، اپنا اسے بڑا اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے. من الاقیس، حضور سب سے سیانہ کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے سوال پر نبی علیہ السلام نے چند لمحات کے لیے ان کو روکا، گویا میڈیٹیشن کی مراقبہ تھا، اور اس مراقبے میں لے جا کر اپنے آپ کو کھنگالنے کی طرف رغبت دلائی. پھر نبی علیہ السلام گویا ہوئے، فرمایا القیس من دان نفسہ ہواہا، سب سے سیانہ وہ ہے جس نے اپنی پہچان حاصل کر لی، خودی میں ڈوب کر پا گیا وہ سراغ زندگی. اس نے اپنی پہچان حاصل کر لی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیانہ وہ ہوتا ہے جسے سب کا پتا ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیانہ وہ نہیں، سیانہ وہ ہے جسے اپنا پتا ہو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا آڈٹ کرو، اپنا محاسبہ کرو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہیں بلایا جائے دو حساب. جس نے اپنا حساب آج نہ کیا وہ کل کسی کو حساب نہیں دے سکتا. جو اپنے آپ کو نہ دے سکا وہ کسی کو کیسے دے سکے گا؟ فرمایا وَتَزَيَّنُوا تَزَيَّنُوا لِأَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ. کل قیامت کا حساب اسی کے لیے آسان ہوگا جس نے اپنے آپ کو آج جانا، اپنے قیمتی لمحات کی قدر کی، انہیں ویلیویبل بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے آیا. تو ممکن ہے یہ وہ بندہ ہے جو اپنا حساب خود ہی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ بے حساب اسے جنت عطا فرما دے. جس نے اپنا حساب، آج دنیا کا بھی دستور یہی ہے کہ جو بندہ اپنا حساب لے کے آتا ہے اس پر تو سرسری نظر ڈالی جاتی ہے، اور جس کے حساب اور کھاتے ہی گڑبڑ ہوں اسے تو روک لیا جاتا ہے. تو اگر دنیا میں کیفیات یہ ہے تو آخرت میں جس کے کھاتے ہی مینج نہ ہو رہے ہوں وہ کدھر جائے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر بھی وہاں ذرا برابر نہیں چھوڑی جائے گی اور شر بھی ذرا برابر نہیں چھوڑی جائے گی. اس وجہ سے یہ وہ لمحات، اپنا محاسبہ، اپنی ان لمحات کو قیمتی تر بنانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکتی ہے، جس حد تک ممکن ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں. اس پر حضرت مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑی توجہ دلائی کہ آج موقع غنیمت ہے، آج اس کا فائدہ اٹھاؤ. کل تم فائدہ اٹھانا بھی چاہو گے تو تمہارے پاس تو وہ کرنسی نہیں ہوگی جس سے فائدہ ہوگا. اس پر مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا. حضرت بہلول دانا تھے، یہ صوفیاء کے ہاں بڑے اتھارٹی رکھتے ہیں. یہ بازار میں تھے تو ہارون الرشید اس وقت کے حکمران بھی خدا خوفی رکھنے والے لوگ تھے، علماء تھے. ہارون الرشید نے انہیں دیکھا تو کہا یا بہلول انت فی السوق، اے بہلول آپ اور بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نبی علیہ السلام کی امت کو خیر کی تلقین کرنے آیا ہوں. تو کہا پھر خیر کی تلقین کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہا ہوں، صرف تلقین نہیں کر رہا
بلکہ میں تو آج اللہ کی اس مخلوق کی، وہ بازار کی ساری مارکیٹ کی طرف اشارہ کیا، کہا اس مخلوق کی خالق سے صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگے اچھا تو بہلول پھر کیا ہوا؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے ہارون کیا بتاؤں، آج خالق مان رہا ہے لیکن یہ مخلوق نہیں مان رہی۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہی ہارون رشید قبرستان میں گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو یاد کیا کرو، میڈیٹیشن، مراقبہ یاد کیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا الموت الموت الموت، لذتوں کو کاٹنے والی موت ہے، موت ہے، موت ہے، اس کو یاد کرو تاکہ تمہارے لمحات قیمتی بنے۔ بہلول قبرستان کے قرب میں ایک کٹیا میں رہتے تھے۔ ہارون رشید قبرستان میں آیا، اس نے دیکھا کہ بہلول آج قبرستان میں کھڑے اور کوئی مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہارون نے سوال کیا بہلول آج کیا مکالمہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں آج بھی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کہنے لگا آج کس کی صلح، آج کیا معاملہ ہے؟ تو کہا آج بھی میں خالق اور مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہے، قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا آج یہ مخلوق تو مان رہی ہے لیکن خالق نہیں مان رہا۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ چونکہ وہ سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخری دم تک رب تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے دروازے ہیں جہاں اگر کوئی 1 2 4 5 10 زیادہ مرتبہ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ رب کا دروازہ وہ ہے گناہوں کے انبار لے کر بھی آ جائے، رب تعالیٰ پھر بھی اسے نامراد نہیں بیچتا، بلکہ وہاں سے آواز یہ آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے اپنے گناہ نہ دیکھ، امیدوار بند کیا، ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جا۔ لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں جا کے کہا کاش میں کر لیتا، تو اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج توجہ کر، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ آج مہلت دے دو پھر نہیں۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمی کا، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری پر غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت و تندرستی سب کچھ عطا فرمایا، یار وہ صحت کیا ساری دنیا کے تو کام آ جائے، اور جس رب نے دی ہے اس کی بارگاہ میں وہ لا ہی نہ سکے، خرچ ہی نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے اس کی نعمتوں کو اگر وہ گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن یہ ان ساری نعمتوں کا لب ہے، مخ ہے، ان کا خلاصہ ہے کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، یہ پوچھے ذرا آنکھ کی قدر کسی نابینا سے، اچھا وہ تو دور کی بات، سجدے کی قدر اس سے پوچھے جو بڑھاپے میں چلا گیا اب سجدے پہ سر نہیں رکھا جاتا، پوچھیں تو صحیح ذرا قدر کتنی۔ اس وجہ سے اس صحت پہ غنیمت جانیے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، خود جب مالدار ہے تو دیتا کسی کو نہیں ہے، اور جب کبھی فقیر ہو جائے تو کہتا مجھے کوئی نہیں دیتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو وہ کچھ دے رہا تھا، تو جو دیتا ہے اس کو سوال بھی بڑے آتے ہیں، باتیں بھی بہت آتی ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جسے چاہتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں اور دے دیتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اسے جواب دیا، فرمایا بتا اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے سے پہلے دیکھا تھا کہ تجھے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ غنیمت جان آ رہا ہے تو شکر ادا کر،
زکات ادا کریں، عشر ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں اور پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ شریعہ کتنی موٹیویشن دیتی ہے۔ شریعہ کہتی ہے اپنی اولاد کو بٹھاؤ، پوچھو کہ اگر تمہارے پاس سیونگ اماؤنٹ اتنی موجود ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا حق فرض ہو گیا ہے، تو میں باپ ہو کے تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی دینے والوں میں بنایا تھا، میری نسل کو بھی دینے والوں میں شامل فرما دیا۔ یا اللہ محتاجوں کی لسٹ میں ہی ہمیں نہیں رکھا، تم نے تو دینے والوں میں ہمیں شامل فرما دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو دینے کا اعزاز مجھے دیا تھا میری نسل کو بھی عطا فرما دیا۔ لہٰذا یہ آخری لمحات ہے، ایک دفعہ پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ کرے، زکوٰۃ رہ گئی یا فوراً ادا کرے، عشر کسی کا رہ گیا فوراً ادا کرے، صدقہ فطر آ رہا ہے صدقہ فطر کو ادا کرے، اس کی کیا مقدار ہے، وہ سارے بروشرز تیار ہے، نماز جمعہ کے بعد آپ اسے لے سکتے ہیں۔ ڈیزرونگ پرسن کا انتظار نہ کرے بلکہ خود ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس کو بھی غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ آپ اور میں خود تلاش کر کے کسی تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلی کا، کہ اپنی فارغ البالی کو اپنی مصروفیت پر غنیمت جانو، بس حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت پر غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ان غنیمتوں کو جاننے کی توفیق